السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج تیسرے جز کی سمری ہے، تیسرے جز کا خلاصہ ہم لوگ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو سورۃ البقرہ ہی جاری ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے یہ شروع ہوتی ہے، سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 تک یہ تیسرا جز چلتا ہے، تھرڈ جز چلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شروع کیا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ جو میں نے نبی بھیجے ہیں، میں نے رسول بھیجے ہیں، ان میں سے میں نے کچھ کو کچھ پر فضیلت عطا کی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر کچھ فضیلتیں بھی بتائی ہیں کہ کچھ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام فرمایا، اور کچھ کو بہت زیادہ بلندی عطا کی، اور یعنی کچھ تھوڑی بہت فضیلت تو ہر نبی کی ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن کچھ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نسبتاً ریلیٹیولی زیادہ فضیلت عطا کی۔ اس کے اندر بہت ایک لطیف اشارہ ہے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، کہ یہ نبی جو آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درجے میں باقی تمام انبیاء سے زیادہ ہیں، اور بہت زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا۔ جب اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے کے جایا گیا، تو وہاں پہ سارے انبیاء لائن اپ تھے نماز کے لیے، سب کی صفیں بنی ہوئی تھی، اور امام کی جگہ خالی تھی، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام کی جگہ پہ لے کے گئے، تو سارے انبیاء کی امامت کرائی، تو امام الانبیاء ہیں۔ کچھ لوگ اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو باقیوں پر فضیلت نہ دو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی۔ لیکن یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد، کہ کچھ رسولوں کو میں نے بعض پر کچھ کو دوسروں پر میں نے فضیلت عطا کی، تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ انبیاء کی فضیلتیں مختلف ہیں، اور سب سے زیادہ فضیلت ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت الکرسی بیان فرمائی۔ آیت الکرسی جو ہے وہ قرآن پاک کی سب سے اہم آیت ہے، ایک لمبی آیت ہے اور سب سے عظیم آیت ہے۔ اس کی بہت ساری فضائل ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے، اس کو جو بھی پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آیت الکرسی کو پڑھتے رہنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ صبح و شام ہر نماز کے بعد ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، وہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کو آیت الکرسی کی عادت ہو ہر نماز، فرض نماز کے بعد پڑھنے کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنت کا مستحق ہوگا۔ لیکن آیت الکرسی کے اوپر یقین کے ساتھ اور اس پہ عمل کے ساتھ، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ خود بھی حی ہے، خود بھی زندہ ہے، اور ہر چیز کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے۔ القیوم، خود بھی قائم ہے، اور ہر چیز کو قائم کرنے والے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے ہاں کسی کی شفاعت کر سکے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو شفاعت کرنے کی عزت عطا فرمائیں گے، اکرام دیں گے کہ آپ دوسروں کی شفاعت کر لیں اور ان کو جہنم سے بچا لیں۔ جو بندہ بھی کسی اور کی شفاعت کرے گا،
جیسے حفاظ ہیں، حافظ 10 لوگوں کی شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے اور انبیاء شفاعت کریں گے لوگوں کی. تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں اللہ ہی کا اذن ہوگا، اللہ کی پرمیشن ہوگی تو وہ لوگ شفاعت کر پائیں گے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو بھی لوگوں کے آگے پیچھے، جو لوگ پہلے کر چکے اور جو لوگ آگے کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب چیز کا علم ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور لوگ جو ہیں اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے. یعنی اللہ کے پاس جو علم ہے، میرے پاس، آپ کے پاس، کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے علم کا احاطہ کر سکیں مگر وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں. الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی وہ آسمانوں اور زمین کو اس کو گھیرا ہوا ہے اس نے. ولا یعودہ حفظہما، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اللہ تعالیٰ کو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا. وہو العلی العظیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالی مقام بھی ہیں، صاحب عظمت بھی ہیں. تو جو اس آیت کو سمجھے اور دل میں اتارے اور اس کی کیفیات کے ساتھ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھے، یہ توحید کا نچوڑ ہے اس کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے. اب یہ بندہ، جو بندہ 5 وقت دن میں آیت الکرسی پڑھے، رات کو سونے سے پہلے پڑھے، اس کا معمول بنا لے، تو آف کورس اس کے مطابق اس کی زندگی بنے گی، اور جس کی زندگی اس کے مطابق بنے گی اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی ہے. تو اس آیت الکرسی کو سب کو یاد بھی کرنا چاہیے اور اس کی کیفیات کو بھی محسوس کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرنا چاہتے. ہر بندہ اپنی سوچ سے، اپنے شعور سے سمجھ کر دین کے اندر آئے. لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. وہ مسکنسیپشن یہ ہے کہ ایک بندہ جو مسلمان ہو گیا، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اب تو کوئی زبردستی نہیں ہے کہ میں دین پہ چلوں کہ نہ چلوں. دیکھیں، ایک دفعہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ میں اللہ کے اس دین کو مانتا ہوں، تو اب نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ جو فرائض ہیں یہ سارے کے سارے ہم پہ لازم ہو چکے ہیں. یہ جو آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ زبردستی دین میں آپ کو لا نہیں سکتا. لیکن اب ایک دفعہ آپ دین میں آ گئے تو میری اور آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پورے کے پورے دین کے اندر چلیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد کچھ واقعات بتائے ہیں جس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی دلائل ہیں. اور اس سے پہلے بھی اس دوسرے جز کے اندر بھی 1-2 واقعات گزر چکے ہیں جس کا ہم کچھ تذکرہ کر چکے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2-3 باتیں بتائیں، 2-3 کہانیاں بتائیں. ایک اس میں ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ وہ جو نمرود تھا، جو بابل کا بادشاہ نمرود تھا، اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ایک مناظرہ کیا اور اس نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو زندہ کرتی ہے اور مارتی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں بحیثیت بادشاہ، جس کو چاہتا ہوں زندگی دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں موت دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں قتل کروا دیتا ہوں. تو اس نے یعنی اپنی خدائی کا دعویٰ کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایک اور چیلنج کیا کہ یہ بندہ اس چیز سے تو نہیں سمجھنے والا. تو اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ان اللہ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتی ہے، تو تم اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دو اگر تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ جو نمرود تھا اس کا جو کفر تھا وہ مبہوت ہو گیا ایک دم سے، یعنی اس کو اب کوئی سجھائی نہیں دیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا، وہ ایک شخص تھے، نیک آدمی تھے. اس کے بارے میں ایک اختلاف ہے کون تھے. کچھ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام تھے، کچھ کہتے ہیں کہ ارمیہ علیہ السلام تھے. قرآن نے اس کو واضح نہیں کیا، لیکن قرآن کا ایک مزاج ہے کہ جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کو اتنا ہی ذکر کرتا ہے قرآن. اگر اس کے اندر کہ وہ کون تھے اتنا پتہ ہے کوئی نیک آدمی تھے، لیکن وہ خاص پرسنالٹی کس کی تھی اس سے میرے اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو قرآن اس کے بارے میں زیادہ اس طرح کی باتوں میں تذکرہ نہیں کرتا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو خیر جو بھی تھے، عزیر علیہ السلام تھے یا کوئی اور تھے، وہ ایک بستی سے گزرے تو وہاں پہ دیکھا کہ وہ چھتوں کے بل گری ہوئی ہے، یعنی اس کی ساری چھتیں گری ہوئی ہیں. تو انہوں نے ایسے ہی ایک سوچ آئی کہ اللہ اس بستی کو
ان کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان شخص کو 100 سال کے لیے موت دے دی، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اور اس کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا، 100 سال ان کو موت دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر فرمایا اور پھر پوچھا ان سے آپ کا کیا خیال ہے کہ کتنی دیر آپ زندہ رہیں؟ یہ اسی سے فقہاء نے یا مفسرین نے کہا یہ کوئی نبی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کر رہے ہیں وحی کے ذریعے، تو انہوں نے کہا شاید ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم 100 سال اس طرح رہے ہو، اور دیکھو اپنے کھانے پینے کی چیزیں تمہارے پاس تھیں وہ بالکل فریش ہیں، تازہ ہیں، بالکل ان کو کچھ نہیں ہوا، اور ان کا جو گدھا تھا انہوں نے کہا اس کی طرف دیکھو، اور وہ 100 سال میں مر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد اس کو ذکر فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا 100 سال کے بعد، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو بھی زندہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کیا آپ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، ابراہیم ایمان نہیں ہے؟ قَالَ بھلا، انہوں نے کہا یا اللہ ایمان تو ہے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن بس اس لیے چاہتا ہوں دیکھنا تاکہ دل کو وہ اطمینان حاصل ہو جائے، کیونکہ میں نے جا کے لوگوں کو یہ اس کی دعوت دینی ہے۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین۔ ایک ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں اور کرنے پہ قادر ہیں، لیکن جب وہ چیز انسان اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد وہ جو ایمان کی کیفیت، یقین کی کیفیت جس درجے پہ پہنچ جاتی ہے وہ صرف علم الیقین سے نہیں ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شک نہیں تھا، کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہوتا، تو نبی ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس نے دعوت دینی ہوتی ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج میں بلایا گیا، جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی۔ وہ جو ایمان، جو یقین کی کیفیت ہوتی ہے انبیاء کی، وہ آ کے پھر اپنی امتیوں کو کہتے ہیں کہ میرے امتیوں میں نے تو دیکھی ہے یہ چیز، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ تو یہی ایک واقعہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ 4 پرندے لو، ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پہ رکھ دو، اور پھر ان کو بلاؤ، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اور تم دیکھو گے کہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ ذبح کیے ہوئے پرندے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بھی دی باعث البعوت کی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے کچھ فضائل بھی بتائے اور کچھ آداب بھی بتائے، بہت اہم ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب۔ پہلے دوسرے جز میں بھی کچھ گزر چکے، یہاں پہ دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا، اور یہ مضمون جو ہے یہ چلتا رہتا ہے پورے قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ 7 بالیں اگائے، 7 برڈز اگائے، یعنی ایک دانے کو زمین میں ڈالیں، اس سے ایک پودا نکلے اور اس پودے میں 7 بالیں نکل آئیں، اور 7 برڈز ہوں، اور ہر برڈ کے اندر 100 دانے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تم جب ایک خرچ کرتے ہو تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ 700 بن جائیں، تو ایک کا جو اجر ہے وہ 700 گنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس سے بھی چاہے جس کو چاہے زیادہ کر دیں۔ یہ اخلاص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ انسان کی آداب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آداب بتائے کہ ادب ہے کیا دینے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن پھر اس کی اتباع نہیں کرتے، اس کو فالو نہیں کرتے، احسان جتلوا کر اور تکلیف دے کے، ان کے لیے اجر ہے یہ سارے کا سارا۔ اور یہی مضمون آگے چلتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ ایمان والو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کو ضائع نہ کر دو، اس کا اجر احسان جتلا کر اور لوگوں کو تکلیف دے کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی کہ ایسی مثال اس کی ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک چٹان ہو، ایک بہت سموتھ چٹان ہو، اس پہ مٹی ہو، اگر اس پہ بارش پڑے تو مٹی اگر ساری چلی جائے تو اس مٹی سے پہلے تو کوئی امید تھی کہ اس میں کوئی پودے نکل آتے ہیں، لیکن اگر پانی جو ہے مٹی کو بہا کے لے جائے تو اب اس کے اوپر کیا پودا اگاؤگے؟ اسی طریقے سے جب تم نے خرچ کیا تھا امید تھی کہ اللہ کے اجر ملے گا، لیکن تم اس کا احسان جتلاؤ لوگوں پہ، میں نے تمہیں خرچ کیا، میں نے تمہیں یہ دیا، تمہیں وہ دیا، یا ان کو تکلیف تو بعد میں ان کو احسان کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو امید بھی ختم ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور مثالیں بھی دیں۔
اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ادب کیا ہے کہ احسان نہیں جتلانا، دوسرا ادب کیا ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانی، اخلاص تو ہے ہی ادب اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، وہ تو بات بار بار ہو چکی، اور ایک کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے ایمان والو وہ تم خرچ کرو جو کہ اچھی چیزیں ہیں، جو کماتے ہو ان میں سے اچھا۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم لوگ چینج دیتے ہیں لوگوں کو، اگر ہمارے پاس لاکھ ہے تو ہم اس میں سے چینج مسکینوں کو دیتے ہیں، فقیروں کو دیتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھی چیزیں دیا کرو، وَلَا يَتَّيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، کہ تم یعنی اگر کوئی تمہیں دے تو تم نفرت کے مارے اس کو آنکھیں بند کر لو، تم لو نا اس کو، تم خود نہیں ایکسیپٹ کرتے اس کو، تم اللہ کو دیتے ہو ایسی چیزیں۔ اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دل کو بڑا کرو، شیطان آتا ہے تمہیں کہتا ہے کہ وہ میرے میتھس کرواتا ہے تمہیں کہ 5 میں سے 1 دے دوں گا تو 4 رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان ہے جو تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آداب بتائے کہ کبھی کبھی بتا کے بھی دینا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، کبھی کبھی چھپا کے بھی دینا پڑتا ہے لیکن اخلاص ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، انہوں نے زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کی ترویج کے لیے اپنے آپ کو 24/7 24 گھنٹے ہر روز اپنے آپ کو انہوں نے اس میں مصروف کر لیا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ کوئی اگر اپنے آپ کو مصروف کر لے گا 24 گھنٹے تو وہ اب جا کے بزنس تو نہیں کرے گا، وہ جا کے نوکری تو نہیں کرے گا، یہ بھی ایک بہت بڑی جاب ہے، اللہ کے راستے کی تبلیغ کرنا، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو قید کر لیا، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں کی خدمت میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا۔ یہ لوگ کام نہیں کر سکتے لیکن یہ لوگ ان کے پاس نہیں ہے، یہ لوگ مانگتے بھی نہیں ہیں۔ یہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہتے ہیں یہ خاص طور پہ یہ لوگ مستحق ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں اس طرح قید کر لیا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ یہ اتنے پاک دامن لوگ ہیں کسی سے سوال نہیں کرتے، اس لیے لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر تعرفهم بسیماہم، کہ یہ لوگ جو ان کو جانتا نہیں ہے قریب سے، وہ سمجھتا ہے یہ بہت مالدار لوگ ہیں، لیکن کیوں یہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں اپنی پاک دامنی کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان پہ خرچ کیا کرو، ان پہ خرچ کیا کرو۔ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے جو اپنے آپ کو جنہوں نے کھپایا ہوا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے، اگر آپ نے ارد گرد نظر دوڑا کے دیکھیں تو شاید آپ کو علماء ہیں، مدارس کے منتظمین ہیں، یا پھر مسجدوں کے امام ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ کسی سے مانگتے نہیں ہیں لیکن آپ ان کی کبھی نظر تو دوڑائیں کہ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ تو یہ لوگ مستحق ہیں اس چیز کے کہ آپ لوگ ان کے اوپر خرچ کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک تو انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا جو اپوزٹ ہے، یعنی اس میں تو خیر ہے، برکت ہے، اس سے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، اور اس کا اپوزٹ سود، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود مت کھاؤ۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے، اس طرح اٹھیں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر پاگل بنا دیا ہے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود مت لیا کرو کیونکہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود جو لے گا وہ تباہ ہو جائے گا، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سود نہیں چھوڑتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ 2 جگہیں ہیں پوری شریعت کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ کیا ہے، ایک سود لینے دینے والے کے اوپر یا سود کے درمیان جو میڈیٹر بنتا ہے اس کے لیے، اور ایک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی ولی سے نفرت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کے ساتھ بغض یا عداوت یا دشمنی رکھتا ہے۔ پلیز نفرتیں نکال دیں دلوں سے، نفرتیں نیک لوگوں کے بارے میں دل میں بغض مت رکھیں۔ اگر اللہ کا وہ ولی ہوا اور ہمیں نہیں پتہ کون اللہ کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہو جاتا ہے اس سے۔ پھر ادھار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم کسی کے لیے ادھار کو کوئی معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔
پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں جو آخری آیات ہیں، اللہ سے بہت پیاری آیات ہے، سارا قرآن ہی پیارا ہے، لیکن وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے۔ اس کے بارے میں یعنی اگر کوئی عقیدہ غلط ہو، میں کسی کو تو نہیں پتہ، عقیدہ تو اندر ہوتا ہے، یا کسی گناہ کا سوچ سمجھ کے عزم کر لے، بس کرنے سے بالکل پہلے جو انسان کی ایک ارادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اس کی پکڑ ہوگی، اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ تو صحابہ کو جب پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ ہمارے ذہن میں تو بہت خیالات آتے ہیں، وہ کوئی ارادہ نہیں کرتے، نہیں خیالات آتے ہیں، تو اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ تو اس میں آگے جا کے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ہم سب کو، مجھے اور آپ کو ایک دعا سکھائی، نہایت خوبصورت دعا ہے، نہایت جامع دعا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اللہ ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہمیں پکڑ نہ کیجیے گا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ اللہ ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیں جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ وربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، کہ اللہ ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈالیں جس کو اٹھانے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری خطاؤں سے درگزر کر دیں، ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، کیونکہ آپ ہی ہمارے حامی ناصر ہیں، اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ یہ سورۃ البقرہ ختم ہوتی ہے یہاں پر۔ بہت فضائل ہیں اس سورت کے، اس سورت کو پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے، گھروں میں اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ سب سے لمبی سورت ہے قرآن کی، سارے قرآن کا نچوڑ سورۃ البقرہ میں ہے ایکچولی، اور سورۃ البقرہ کا نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، تو اس کو پڑھنے کا بہت اہتمام کیا کریں۔ آگے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کی جو وجہ تسمیہ ہے، جس وجہ سے اس کا نام آل عمران ہے، کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران، تو آل عمران کا مطلب ہوتا ہے عمران کا خاندان۔ تو اس سورت کی آیت نمبر 33 سے 37 میں اس خاندان کا تذکرہ آیا ہے، تو اس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اس سورت کے بیشتر حصے اس دور میں نازل ہوئے تھے جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، مگر یہاں پہ بھی کفار سے بہت مشکلات کا سامنا تھا۔ غزوہ بدر پیش آیا جس میں مسلمانوں کو بہت غیر معمولی فتح ہوئی، اس کے بعد غزوہ احد آیا، غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، تو ان غزوات کا، اس سے جو نتائج اخذ ہوئے، اس کے جو لیسنز تھے، وہ اس کا تذکرہ اس صورت میں ہے۔ اچھا، سورۃ البقرہ میں ہم نے جب بات کی کہ اکثر جو تذکرہ تھا وہ یہود سے تھا، بنو اسرائیل یہود بھی تھے، نصارہ بھی تھے، تو یہود کا اکثر تذکرہ وہ سورۃ البقرہ میں گزرا، لیکن سورہ آل عمران میں جو اکثر خطاب ہے بنو اسرائیل میں، وہ نصارہ سے ہے، جو کرسچنز تھے۔ عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بہت بڑی تعداد میں تھے، ان کا ایک وفد آیا، ایک ڈیلیگیشن آیا نبی کریم علیہ السلام کے پاس، تو سورہ آل عمران کا ابتدائی تقریباً آدھا حصہ وہ جو آئے اور ان کا جو عقیدہ تھا، ان کے دلائل کا جواب، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو صحیح حیثیت ہے، جو ہم سب کا عقیدہ ہے ان کے بارے میں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ان کو جو معجزات عطا کیے گئے، اور مریم علیہ السلام سے ان کی ایک معجزانہ طور پہ ولادت ہوئی، تو اس سارے کے بارے میں سورہ آل عمران کا تقریباً پہلا آدھا حصہ اس کا فوکس ہے۔ شروع ہوتی ہے الف لام میم، پھر حروف مقطعات سے، جس طرح سورہ بقرہ شروع ہوئی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر ایک بات فرمائی کہ قرآن، اچھا، لوگ نصارہ کا، کرسچنز کا جو عقیدہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، ان کی بائبل کے اندر بھی کہا کہ وہ کلمت اللہ ہیں، اور روح اللہ ہیں، یا روح من اللہ ہیں، کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی روح ہیں، تو یہ اللہ کی روح ہے، اور اللہ کا کلمہ ہے، تو یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ دیکھو، یہ جو ساری چیزیں ہیں، روح من اللہ یا روح اللہ یا کلمت اللہ،
یہ ایسی چیزیں ہیں جو تمہاری عقل سے باہر کی چیزیں ہیں، اس پہ بس ایمان لے آؤ۔ اللہ کے کلام میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہیں محکمات اور ایک ہوتے ہیں متشابہات۔ محکمات وہ ہوتی ہیں جس سے حکم نکالے جاتے ہیں، احکام نکالے جاتے ہیں جو بہت واضح ہوتے ہیں، لیکن کچھ مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں جو ویگ ہوتی ہیں، جو میرے اور آپ کی محدود عقل میں نہیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متشابہات پہ بس ایمان لے آؤ، وہ اللہ کی طرف سے ایمان ہو، ان کی کھوج میں مت پڑ جاؤ، کیونکہ اس انٹلیکٹ کی وہ ڈومین ہی نہیں ہے، اس انٹلیکٹ سے یہ باہر کی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا شروع میں کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، یہ جو محکم آیتیں ہیں یہ کتاب کی اصل بنیاد ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ دوسری آیات متشابہ ہیں اللہ تعالیٰ کی، جس طرح یہ روح من اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ۔ کلمت اللہ ویسے تو اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو معجزانہ طور پہ ولادت دی تھی تو اللہ کے کلمے کن کہ ہو جاؤ فیکون، اور وہ ہو جاتا ہے، اس کن سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرمائی۔ تو لیکن کہ اللہ کی طرف سے روح آنا کیا مطلب ہے، یا کرسی اللہ تعالیٰ استوا ہوئے عرش کے اوپر، اس کا کیا مطلب ہے، اللہ کا قلم کیسا ہے، اللہ کی کرسی کیسی ہے، اللہ کا عرش کیسا ہے، حقیقت اس کی کیا ہے، یہ سب متشابہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان لے آؤ اس کے اوپر اور اس کی کھوج میں نہ پڑو، کیونکہ جو ان کی کھوج میں پڑتا ہے، ان کے اندر ان ڈیپ جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ان کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، ان کے دل ٹیڑھے ہیں، ان کے دل کے اندر کروکڈنس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ فتنے پیدا کریں اور ان آیتوں کی تعویلات تلاش کریں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ ہی ان کے بارے میں جانتے ہیں حقیقت، ان کے بارے میں اس کے بارے میں زیادہ نہ جاؤ۔ جو واقعی میں علم والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی کھوج میں نہیں پڑتے، بلکہ رادر ان پہ بس ایمان لے آتے ہیں کہ اللہ جانے ان کا مطلب کیا ہے، اللہ نے ہمیں بتایا تو ہم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے چل کر ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ دعا مانگا کرو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قادر مطلق اللہ کی ذات ہے کہ دعا مانگو، اے اللہ ایک اقتدار کے مالک، آپ جس کو چاہتے ہیں اقتدار بخشتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں اقتدار لے لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت لے لیتے ہیں، اور ساری بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ہر چیز جو دنیا میں ہو رہی ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہو رہی ہے، اللہ اس پہ قادر ہے، اللہ ہی کی مرضی سے ہو رہی ہے۔ آپ ہی ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آپ بے جان چیز میں سے جاندار کو نکال لیتے ہیں، جاندار میں سے بے جان کو نکال لیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں۔ انڈے میں سے مرغی نکل آتی ہے، مرغی میں سے انڈا نکل آتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی تم چھپ نہیں سکتے، تمہاری نیکی تمہاری بدی اللہ کو بتائیں، جو اچھا کام کرتے ہو وہ بھی محفوظ ہے، جو برا کام کرتے ہو وہ بھی محفوظ ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلم اللہ، جو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو اللہ کو پتہ ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، کہ وہ دن یاد رکھو جس دن کسی بھی شخص نے جو نیکی کا کام کیا ہوگا وہ بھی اپنے سامنے پائے گا، اور جو برائی کا کام کیا ہوگا وہ بھی اپنے سامنے پائے گا۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا ہے اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب، لوگوں کو بتائیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ان سے کہو کہ میری اتباع کریں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ پھر سورہ عمران علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کا قصہ شروع ہوا کہ وہ واقعہ یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب عمران علیہ السلام کی بیوی نے کہا تھا کہ یا ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ وہ پریگننٹ تھیں اور انہوں نے ان کی اولاد نہیں تھی بہت عرصے تک، تو ان کی جب اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے نظر مانی ایک کہ اگر آپ ہمیں اولاد دیں گے یا اللہ تو ہم اسے ہر کام سے آزاد کر کے آپ کے لیے وقف کریں گے، آپ کے دین کی خدمت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ لوگ مختلف
سوچ رکھتے ہیں میری اولاد ہوگی تو میں بڑھاپے کا سہارا بنے گی، کما کے کھلائے گی، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، لیکن یہاں پہ نظر ہے، کیا نیت ہے ایک عورت کی کہ یا اللہ اگر آپ مجھے اولاد دیں گے تو میں آپ کی دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ اچھا، عمران علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے، اب یہ پریگننٹ ہے اور یہ سوچ رہی ہیں کہ میرا بیٹا ہوگا اور بیٹا جو ہے وہ دین کی خدمت کرے گا۔ عمران علیہ السلام بیت المقدس کے والی تھے، امام تھے، ان خاتون کا نام حنہ آتا ہے۔ خیر، تو جب پیدا ہوئے تو بیٹی ہو گئی۔ اب نے کہا یا اللہ میں یہ کیسے دین کی خدمت کرے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے پتہ ہے بیٹی ہوئی ہے۔ خیر، انہوں نے ان کا نام مریم رکھا اور دعا مانگی ہے اللہ اس کو شیطان سے بچا کے رکھیں۔ اب اللہ کی شان، اللہ نے قبول فرما لیا اس بیٹی کو بھی، اس بچی کو بھی۔ لڑکیاں بھی قبول ہو جاتی ہیں، صرف لڑکے نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، وہ بہت عابدہ زاہدہ، ہر وقت عبادت کے اندر رہتی تھی۔ اب چونکہ عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کے جو خالو تھے مریم علیہ السلام کے، سیدنا زکریا علیہ السلام جو کہ نبی بھی تھے، انہوں نے ان کی کفالت کا ذمہ لے لیا۔ خیر، اس کی بھی آگے تفصیل آ رہی ہے، اس میں نہیں جاؤں گا کہ قرآن نکالا، قرآن اندازی کی، اس میں زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو وہ جب آتے تھے اور مریم علیہ السلام عبادت میں زیادہ اپنے وقت کو گزارتی تھیں تو وہ دیکھتے تھے کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں، تو بڑے حیران ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے مریم تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، اللہ نے دیے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اچھا، زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو چکی تھی، یعنی اس ایج سے نکل چکی تھی جہاں پہ نارملی بچے اولاد ہو سکتی ہے عورت کی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل مریم کو ملتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں بے موسم کی اولاد مل سکتی؟ تو انہوں نے دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا رب قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سمیع الدعاء، یا اللہ مجھے اب خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے، بے شک اب دعا کو سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے میں ان کو اولاد دے دی۔ وہ بہت اللہ کی نے کہ یا اللہ کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ میری اولاد ہو گئی ہے، میری بیوی پریگننٹ ہو گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بات نہیں کر سکو گے کسی سے، یہ نشانی ہے، اور اس میں تم صرف اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو گے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر مریم علیہ السلام کا واقعہ، تفصیل تو آتی ہے سورہ مریم کے اندر اس واقعے کی، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم تمہیں اللہ تعالیٰ ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں جن کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو شادی نہیں ہوئی، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ جو چاہتے ہیں کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ہوگا جو کریڈل میں، جو گہوارے میں لوگوں سے بات چیت کرے گا، اور بڑی عمر میں بھی، اور بہت نیک ہوگا۔ اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں، میں تمہارے سامنے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات کا ذکر کیا کہ مٹی سے پرندہ بناؤں گا اور اس میں پھونک ماروں گا، اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، اور اللہ کے حکم سے جو بالکل بورن بلائنڈ ہوتے ہیں، مادرزاد اندھے جن کو کہتے ہیں، اور جو کوڑی کے مریض ہوتے ہیں ان کو تندرست کر دیں گے، مردہ کو زندہ کر دیں گے، جو مر جائیں گے اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جائیں گے، اور تم لوگ اپنے گھروں میں جو کھاتے ہو یا ذخیرہ کرتے ہو وہ بھی بتا دیں گے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پھر جو ان کے خلاف ایک پورا پروپیگنڈا ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور انہوں نے تدبیر کی کچھ ان کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے بھی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافروں نے تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی۔ اللہ کی پلاننگ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی پلاننگ سب سے اچھی پلاننگ ہوتی ہے۔ تو وہ ان کو لینے آئے، پکڑنے آئے، ان کو سولی پہ چڑھانے کے لیے تاکہ ان کو معاذ اللہ قتل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور ان کی جگہ ایک شخص تھا، ان کو ان کا ہم شکل بنا دیا، وہ اس کو پکڑ کے لے گئے، اس کو سولی پہ چڑھا دیا، اور سمجھیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا۔ یہ سارے کا سارا جو عقیدہ ہے ہمارا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا اور وہ سولی پر نہیں چڑھے تھے، اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ زمین میں بھیجے جائیں گے ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پہ۔ یہ قرآن میں
یہاں پہ سورہ آل عمران کے اندر ہے، قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم کیوں سمجھتے ہو کہ یہ اگر عیسیٰ کا باپ نہیں تھا اور عیسیٰ جو ہے ایک میراکلس برتھ تھی، ان کی ایک معجزانہ طور پہ پیدائش تھی، تو کیا اس سے خدا کا بیٹا بن جاتا ہے کوئی؟ ان کی مثال تو آدم جیسی ہے، آدم ان کا تو باپ نہیں تھا، آدم کی تو نہ باپ تھی نہ ماں تھی، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ تو بس یہ خلاصہ ہے سورہ تیسرے جز کا۔ انشاءاللہ جیسے بار بار کہوں گا یہ خلاصہ ہے، تفسیر نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک مناسبت پیدا ہو جائے قرآن کے ساتھ اس رمضان کے اندر۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں کہ خود قرآن پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک تفسیر لے لیں، اس کا کسی کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ قرآن والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی محبت پیدا فرمائے ہمارے دل میں۔ یاد رکھیں اس رمضان میں کم از کم ایک دفعہ ورنہ زیادہ کوشش کر کے پورا قرآن اول تا آخر کور ٹو کور ہم سب نے اس کی ایک دفعہ کم از کم تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ، اور دل سے تلاوت کرنی ہے، محبت سے تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ۔ ایک جب آپ حرف پڑھیں قرآن کا تو اس سے محبت کریں، بوجھ مت سمجھیں، اللہ کا کلام ہے انشاءاللہ۔ جو محبت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب، اس کو اللہ تعالیٰ کا وصل نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ سب لوگ توبہ کر لیں، روز توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کے کلمات میرے ساتھ پڑھ لیں، اور اگر کوئی شخص بیعت کرنا چاہتا ہے تو بیعت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ سچے دل سے ان کلمات کو پڑھ لیں، کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تہجد کی پابندی کریں، افطار سے پہلے دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں، اور تہجد پہ بھی دعا مانگیں۔ باقی وقت ضائع مت کریں، قرآن کی تلاوت، ذکر، علم کا حصول، اللہ کے دین کے علم کا حصول، اور اذکار میں انشاءاللہ اپنے وقت کو گزاریں۔ پلیز فون پہ زیادہ وقت نہ گزاریں، اپنے یہ ایک فوکس کرنے کے دن ہیں، اپنے آپ پہ سیلف فوکس، سیلف ریفلیکشن، سیلف ریکٹیفیکیشن، اپنا تزکیہ کرنا، یہ بہت خوبصورت دن اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تو پلیز اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو، ہمارے قرآن کی تلاوت کو، ہمارے ذکر کو اور ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے انشاءاللہ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين۔
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. یا ارحم الراحمین، یا اللہ اس مجلس کو ہم سب کی طرف سے قبول فرما لیجئے. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے. اللہ 2 روزے گزر بھی گئے میرے مولا، یا ارحم الراحمین ہمارے روزوں کو آسان کر دیجئے، روزوں کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہماری قرآن کی تلاوت کو قبول فرما لیجئے، ہماری تراویح کو قبول فرما لیجئے، ہماری تراویح قرآن پڑھنے پڑھانے کو، سننے سنانے کو اللہ قبول فرما لیجئے. میرے مولا آپ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اس خرچ کرنے کو قبول فرما لیجئے. یا ارحم الراحمین ہم آپ کے محتاج بندے ہیں میرے مولا. یا اللہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ کا ہے. یا ارحم الراحمین ہم میں سے یا اللہ کچھ لوگ بیمار ہیں، یا اللہ کچھ لوگ یا اللہ مشکلات کا شکار ہیں. یا اللہ اس وقت میں خاص طور پہ بہت لوگ پریشان ہیں میرے پیارے اللہ. یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے میرے پیارے اللہ، سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی طرف سے امتحان ہے میرے مولا. یا ارحم الراحمین یا اللہ اس امتحان سے عافیت کے ساتھ نکال دیجئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے میرے مولا، ہم سب توبہ کرتے ہیں. یا اللہ رمضان کا بہت خوبصورت مہینہ آپ نے دیا ہے میرے پیارے اللہ. یا اللہ اس رمضان کی برکت سے یا اللہ اس وبا کو ہم سے دور فرما دیجئے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما لیجئے. یا ارحم الراحمین مسجدیں دوبارہ کھول دیجئے میرے مولا، مسجدیں دوبارہ کھول دیجئے میرے پیارے اللہ، مسجدیں دوبارہ کھول دیجئے میرے مولا. ہمارا ہی قصور ہے. یا اللہ مؤذن تو بلاتا رہا، آپ کی طرف سے ندا دیتا رہا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کے لیے آ جاؤ. یا اللہ ہم نے اس کی پکار نہ سنی میرے مولا، ہمارے قدم مسجد کی طرف نہ اٹھے. یا ارحم الراحمین وہ کہتا رہا صبح صبح الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اٹھ جاؤ آ جاؤ مسجد. یا اللہ ہم نے اس کی بات نہیں سنی میرے مولا، آپ نے مسجدیں بند کر دی. یا اللہ معاف کر دیجیے میرے مولا، معاف کر دیجیے میرے مالک، معاف کر دیجیے میرے پیارے اللہ، معاف کر دیجیے. اللہ مسجدیں کھول دیجیے. یا ارحم الراحمین آنے کی توفیق بھی عطا فرمائیے. یا اللہ مسجد سے دوری ایسی ہے جیسے ایک مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا ہو. یا اللہ وہ تڑپتی رہتی ہے میرے مولا، ہم بھی تڑپ رہے ہیں میرے مالک. یا اللہ رمضان میں بھی مسجد بند. رمضان کی رونق ہی تو یا اللہ تراویح تھی میرے مولا. یا ارحم الراحمین ہم رونق سے محروم ہو گئے میرے مولا. مسجدیں کھول دیجیے اللہ، مسجدیں کھول دیجیے میرے مولا، مسجدیں کھول دیجیے. آنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ حرمین کو بھی کھول دیجیے اللہ، آنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ وہ بھی ہماری بے ادبی کے نتیجے ہیں. اللہ آپ نے تو بلایا، بار بار بلایا، ہم نے اس کی ادب نہیں کی، تعظیم نہیں کی، اللہ اس کا احترام نہیں کیا میرے مولا، اور مبارک مقامات کا احترام نہیں کیا. یا ارحم الراحمین معاف کر دیجیے اللہ، معاف کر دیجیے میرے مولا. جو اس وبا کا شکار ہے، جو بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دے دے. اللہ جو سب کو عافیت دے دے میرے مولا. اللہ جو اس میں یا اللہ مومنین مومنات، مسلمین مسلمات میں سے جن کو آپ نے اپنے پاس بلایا، ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما دیجیے. اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کسی بھی قابل نہیں ہیں میرے مولا، ہم کو پتہ ہے ہم قابل نہیں ہیں، لیکن یا اللہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے یہاں قابلیت نہیں قبولیت چلتی ہے. اللہ قبول فرما لیجیے میرے مولا، قبول فرما لیجیے اللہ، قبول فرما لیجیے اللہ. غیب کے خزانوں سے اسباب عطا فرما دیجیے میرے مولا. مخلص معاونین عطا فرما دیجیے میرے پیارے اللہ. ہر شر فتنے سے بچا لیجیے، اپنی حفاظت میں لے لیجیے اللہ. دجال کے فتنے سے حفاظت میں لے لیجیے، حفاظت فرما لیجیے. یا اللہ ہمارے والدین کی حفاظت فرمائیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ہمارے والدین جو آپ کے پاس آ گئے میرے مولا، ان کی مغفرت فرما دیجیے، درجات بلند فرما دیجیے اللہ. ہمارے والدین جو حیات ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائیے، ان کو صحت عافیت کے ساتھ برکتوں سے رکھے، دین پہ رکھے یا اللہ، استقامت سے رکھے. ہماری اولاد کی حفاظت فرمائیے، انہیں نیکی تقویٰ پہ چلائیے میرے مولا. سب کو قبول فرمائیے عافیت کے ساتھ، سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائیے اللہ. ہماری نسلوں میں ایک ایک بندے کی حفاظت فرما لیجیے
اللہ ہمارے عزیز اقارب دوست احباب رشتہ دار متعلقین جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں سب کو دعاؤں میں حصہ دے دیجیے. جو بیمار ہیں اللہ صحت دے دے، جو پریشان ہے پریشانی کو دور کر دے. اللہ جو رزق کی تنگی سے پریشان ہے اللہ پلیز اللہ رزق میں وسعت عطا فرما دیجیے، اللہ برکتیں عطا فرما دیجیے، اللہ کہ اللہ امتحان سے نکال دیجیے میرے پیارے اللہ. یا اللہ راضی ہو جائیے دنیا میں بھی یا اللہ آخرت میں بھی. میرے مولا موت کے وقت بھی پہلے ہم سے راضی ہوئیے گا پھر ہمیں اپنے پاس بلائیے گا. یا اللہ کلمے کی موت عطا فرمائیے گا اپنے وقت پہ یا ارحم الراحمین. قبر کی اور قیامت کے دن کے سارے حالات کو آسان کر کے اللہ بلا حساب کتاب ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں جنت الفردوس میں جمع فرمائیے گا، اور سب سے بڑھ کر اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے گا. اللہ ہمیں مانگنا تو نہیں آتا، آپ کے در کے فقیر ہیں میرے مولا. یا اللہ رمضان میں ہر رات آپ بہت لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. یا اللہ سینکڑوں کروڑوں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. یا اللہ ایک دن اور گزر گیا، ایک رات اور آ گئی، ہم کو نہیں پتہ آج کی رات یا اللہ کہ ہمارا نام لسٹ میں شامل ہے کہ نہیں ہے. ہمیں نہیں پتہ یہ جو 2 راتیں گزری اللہ اس میں ہم لوگوں کی مغفرت ہوئی کہ نہیں ہوئی. میرے مولا ہم محتاج ہیں میرے مالک، ہماری بھی مغفرت فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والشکر یا اللہ.